بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ دماغ جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ ہماری پیدائش سے اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت تھوڑی سی زحمت کر کے یہ تحقیق بھی کر لیا کریں کہ دولت میں ڈوبا ہوا شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ میں ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے۔ جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ سوچدا کیڑا اندرو اندری پورا بندہ ٹک جاندا ہے۔ دنیا راضی ہو نہیں سکتی، بندہ مکدا مک جاندا ہے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کرتا ہے میں رو لوں، آنسو بہا لوں تاکہ میری تکلیف، میری اذیت کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آنسو بہتے ہی نہیں ہیں، اور جب کبھی ہم لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوں تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن ہم آنسوؤں کو اندر ہی اندر بہانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ نہ لیں۔ یقین مانیں جو آنسو اندر ہی اندر بہتے ہیں نہ، وہ بہہ جانے والے آنسوؤں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب ہم ایسی صورتحال سے گزرتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ اللہ کو کہیں اے اللہ اپنے پاس بلا لے، لیکن چاہ کر بھی ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات نہیں پسند کہ میرا بندہ مایوس ہو کر مجھ سے موت مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے، اے رب یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ماں کے پیٹ ہی میں سب کچھ فرشتہ رکھ لیتا ہے۔ مقدر کا لکھا، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ 6 جگہوں پر ہنسنا 25 بار زنا کے برابر ہے۔ 1 قبرستان میں، 2 جنازے کے پیچھے، 3 تلاوت قرآن پاک میں، 4 علماء کے مجلس میں، 5 مسجد میں، 6 اذان ہوتے ہوئے۔ صرف 5 بندوں کو سینڈ کریں، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ یا اللہ مجھے اپنوں کی حقیقتیں نہ دکھا، میں نہیں چاہتا کوئی میرا اپنا میری ہی نظروں سے گر جائے، بس تو مجھے خاموشی سے ان سب سے دور کر دے۔ ایک خوبصورت حقیقت، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔
امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے آسمان کے تلے بیٹھ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سنے گا۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز صبح ہے یہ دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ زمانے کا سہارا تو بے ظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ تیرے سامنے میرا ہر عمل تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ ہر گم شدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے، سوائے اعتبار کے، جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ہر ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں خوش رہوں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالت میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کو سائے میں رکھنا، میری گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے اللہ، مجھے ایسے بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا بھی مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، کیسے بھی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ شکوے نہ کریں، اس کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں نے سمندر بہا دیے آنسوؤں کے، کسی کو فکر نہ ہوئی، پھر جب سجدوں میں رویا تو اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط بھی نہ ہوں مگر آپ کو غلط سمجھا جائے۔ جو کام آسان ہے اسی سے شروع کیجیے، پھر جو کام ممکن ہے اس سے کیجیے، اور اچانک آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ناممکن کام کو کر ڈالا۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔
ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔